وسیم نے ہاشم مبین کو امامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو سینسر کر دیا تھا جس پر ہاشم مبین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم مبین دم بخود رہ گئے تھے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ سب تم سے امامہ نے کہا ہے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لاؤ۔ وسیم کچھ جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلا کر لانے کے بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ہاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا، اس نے اس کے جسم کی لرزش میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ بابا، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کر سکی۔ ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم مبین نے بلا تمہید بلند آواز میں اسے پوچھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہ گار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتعل ہو گئے تھے۔ جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر۔ جی بابا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول کیا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں کہا، احتجاج کیا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔ میں خود ہی۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا گیا ہے؟ تم اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو تم عقیدے جانچنے، اپنے نبی کی نبوت کو پرکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا پھر ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر رہی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا۔ بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو۔ تم یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے۔ ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے گھر بٹھانے کی باتیں کریں گے۔ بابا، آئی ایم سوری۔ ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تمہاری کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیا کہ گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو۔ بابا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں وسیم
اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے؟ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی، نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی۔ پلیز بابا، اس نے منت کی۔ ان معذرتوں کا سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی، اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ نرم پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی۔ مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی تھی۔ ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کی کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی، مگر اس 1 ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متنفر کیا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ انہیں گھر لے آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی۔ صبیحہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن صبیحہ کی کلاس فیلو تھیں، اور اسی کے توسط سے امامہ کی اس سے شناسائی ہوئی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی، اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھیں۔ صبیحہ نے اس دن ان سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا تھا۔ وہ چاروں ہی وہاں موجود تھیں۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں، جویریہ نے صبیحہ کی دعوت کے جواب میں کہا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، رابعہ نے کچھ چبھتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا آنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف ہوں گی، زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ صبیحہ مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی، جو اب تک خاموش تھیں۔ امامہ کا رنگ کچھ فک ہو گیا۔ اور آپ آئیں گی؟ امامہ کی نظر جویریہ سے ملی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کس موضوع پر کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ کہتی، جویریہ نے صبیحہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا دی۔ شاید ایسا اس نے دانستہ طور پر کیا تھا۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے، اور اس کے سدِ باب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ صبیحہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا۔ آپ نے بتایا نہیں امامہ، آپ آ رہی ہیں؟ جویریہ سے بات کرتے کرتے صبیحہ ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امامہ کا رنگ ایک بار پھر بدلا۔ میں دیکھوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں۔ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی ہوں، ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہے تو ہم لوگ اسے بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ سبیحہ بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جویریہ اور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کوریڈور میں سبیحہ نے جویریہ سے کہا، آپ کم از کم امامہ کو تو ساتھ لے آئیں، مجھے لگا ہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہے، اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی۔ جویریہ نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ سبیحہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں۔ سبیحہ نے چلتے ہوئے کہا، میں ایک بار ایسی کوشش کر چکی ہوں، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی اتنی لمبی دوستی اس طرح ختم ہو۔ جویریہ نے کہا، اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اور آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں۔ سبیحہ نے کہا، وہ ٹھیک ہے، مگر کوئی بات سننے پر بھی تیار نہ ہو تو تب بھی صحیح بات کہتے رہنا فرض ہے، ہو سکتا ہے کبھی دوسرا آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سبیحہ اپنی جگہ درست تھی، اس لیے وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ تم جاؤ گی اس کا لیکچر سننے؟ سبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدرے آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے بھی میں نے سبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں۔ ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا۔ رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی، بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن کے بعد امامہ مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئیں۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ سبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ سبیحہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ سبیحہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی
وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود صبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کی بجائے قبول کر لینے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا۔ یکے بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی، وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی تھی اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھیں۔ اس کی صبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب صبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونے کا ذکر ہے بھی تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اسے اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول ہی ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کے نبوت کے دعوے پر غور تک کریں؟ انسان اللہ کی مخلوق میں سے ہے، وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوولوشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس۔ اس ایک
آخری اور مکمل دین کی، جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے، تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گھٹے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں صبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی ہی ہیں، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور یہ ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار اپنے ایمان کا ازسر نو جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں صبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی ہیں، جس کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار اپنے ایمان کا ازسر نو جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد صبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ صبیحہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحہ بعد وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کیں اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کر کیا رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگرداں ہوں؟ اور کیوں؟ میں اس سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی۔
میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں، مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے۔ میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب صبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھیں، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا،